لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو ہم نے مشقتوں میں رہتا زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری زندگی اسی طرح گزرتی، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا، ساری زندگی اس کشمکش میں گزرتی ہے۔ یہ حقیقت انسان اگر قرآن کی اس فکر کے مطابق جو بتایا ہے سمجھ لے تو وہ حالات کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، گھبرا کر کے بیٹھ نہیں جائے گا۔ جن علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پہ یا موسم اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی بارش شروع ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، مطلع ابر آلود بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہاتھوں کے اندر چھتریاں پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ موسم کسی وقت بھی تیور بدل سکتا ہے، تو ہمارے پاس چھتری موجود ہونی چاہیے۔ دیہاتوں کے اندر جنگلوں میں رہنے والے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ڈیرے کو جاتے ہیں، تو ایک عصا ساتھ رکھتے ہیں کہ کوئی موذی جانور آ سکتا ہے، کوئی سانپ نکل سکتا ہے، تو ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ اور اگر یہ ذہنی طور پہ تیار نہ ہو تو سانپ کو دیکھ کے گھبرا جائے گا اور رونا شروع کرے گا یا آگے لگ کے بھاگ جائے گا، نتیجہ کیا کہ اذیت میں مبتلا۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ کھیت ہے، یہ جنگل ہے، یہاں یہ ہوتا رہے گا، تو جب بھی سانپ کوئی موذی جانور آئے گا یا اسے مار ڈالے گا یا اسے بھگا دے گا اور پھر اپنے کام پہ چلا جائے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ راستے میں مجھے آج یہ مصیبت آئی۔ اسی طرح جس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہے اور راستے کے اندر تھوڑا سا موسم کا تیور بدلا، چھتری کھولی، سر پہ لے لی، 2-4 قطرے برسے تو موسم پھر صاف ہو گیا، پھر اس کو سمیٹا اور ساتھ لے لیا، بات ختم۔ اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ بارش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، زندگی کے معمولات میں شامل ہے، چونکہ وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہے موسم ایسا ہے کہ بارش بھی آ سکتی ہے، کڑکتی دھوپ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ ہی نہیں ہے، اچانک نکلتا ہے تو بارش آ جاتی ہے تو پھر وہ گھبرا جاتا ہے، کبھی دیوار کے ساتھ لگتا ہے، کبھی کسی شیڈ کے نیچے ہوتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور کپڑے بھگو کے واپس آتا ہے گھر، اور آتے ہی کہتا ہے مجھے گرم دودھ دو، مجھے تو سردی لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا، گھبرایا ہوا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے، چہرہ زرد ہے، کیا ہوا؟ وہ میں نے سانپ دیکھا ہے وہاں، چونکہ اس نے مقابلے کے لیے ذہن ہی نہیں بنایا تھا اور وہ ایسے نکل گیا، اچانک دیکھا اور گھبرا گیا۔ اسی طرح آپ کوئی کام کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے سر پہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مسائل ہوں گے، مصائب ہوں گے، 2 لوگ الجھ سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی خیانت ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، لوگوں کا آپس میں تناؤ ہوگا، آپ ذہنی طور پہ یہ سارا میں نے فیس کرنا ہے، تو یہ جب ذہن ہوگا تو پھر آپ اس کو ایک روٹین کے عمل کے طور پہ کرتے رہیں گے تو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا، ہم نے تمہیں ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ زندگی میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تکلیفیں بھی ہیں، آلام بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، حقد بھی ہے، نفرت بھی ہے، اپنوں بیگانوں کا شر بھی ہے، شریکہ برادریاں بھی ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، حالات کی ٹھوکریں بھی ہیں، غربت بھی ہے، امارت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب ساتھ چلتا رہے گا، زندگی کے ساتھ کتنا کچھ جڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تمہیں پیدا ہی کیا گیا ہے مشقتوں میں رہتا ہوا، اذیتوں سے تمہیں گزرنا ہی پڑے گا، کشاکشی حیات کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، دکھوں سے پالا پڑے گا تمہارا، ان دردوں سے بھی گزرنا پڑے گا، بلکہ ان آبلوں سے جی گھبرا گیا تھا، ان آبلوں سے جی گھبرا گیا تھا، دل خوش ہوا راستہ پرخار دیکھ کے۔ تو وہ تو پھر خوش ہوتا ہے بندہ مشکلوں کے اندر بھی، بندہ مومن کو تکلیفوں پر جو اجر دیا جاتا ہے اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ آرزو کرے کہ تکلیفوں میں ہی رہو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے یتتعتع فیہ، تو وہ اڑتا ہے، پھنستا ہے اور وہ اٹکتا ہے، لکنت آتی ہے، فرمایا اللہ اس کو 2 اجر دے گا۔ ایک تو اجر اس کو ملا جو قاریوں کی طرح فرفر پڑھتا جا رہا ہے، اور جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان عجمی ہونے کی وجہ سے لکنت پیدا ہوتی ہے تو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، تو اللہ ثواب بھی 2 عطا کرے گا۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ محروم نہیں رکھے گا۔ تو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو آلام آتے ہیں، جو اذیتیں آتی ہیں، اس کا میرے اللہ نے صلہ رکھا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو خادمہ نے بتایا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، تو کہا ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ کہا باورچی خانے میں تو صرف 1 روٹی پڑی ہے اور مہمان 4-5 ہیں، کہا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں باہر خیرات کر دو۔
کہا ٹھیک ہے کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، ہمارے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو بتایا، کہا لاؤ ذرا۔ دیکھا کپڑا اٹھایا تو وہ 5 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، یہ کھانا واپس کر دو۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پھر پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا میں فلاں کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کہا ذرا لائیے، دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، اس کو بلاؤ اور واپس دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، کون ہے، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ کہا میں فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا کھولا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ ہمارا کھانا ہے۔ کہا کہ پہلے 2 بھی تو یہ کہتے تھے۔ کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 5 تھیں پھر 7 تھیں، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی کرے اللہ 10 کا ثواب، اور 10 سے بھی وہ کہتے جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، تو 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس حدیث کو رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے نیکی کی نیت کی، اچھا ارادہ کیا، پختہ عزم کیا، فلم یعملها، لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا، سبب ایسا نہ پیدا ہوا، لیکن پکا ارادہ تھا میں یہ کرنی ہے تو کر نہیں سکا، کتب اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کی نیکی کو پوری نیکی، کامل نیکی درج فرما لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے نیکی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور پھر اس نے نیکی کی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی 1 نیکی کرنے کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھتا ہے۔ کی 1 ہے لیکن اللہ نے 10 لکھی، یا 10 سے بھی 700 گنا تک، جتنی اس کی رضا تھی اس کے مطابق یہ لکھ لیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور اگر اس نے نیکی کی بجائے بدی کا ارادہ کیا اور پختہ ارادہ کیا، فلم یعملها، لیکن اس نے بدی کی نہیں، برائی کی نہیں، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے کہ اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن بدی کی نہیں، لہذا نہیں بدی کی تو ہم اس کو نیکی لکھتے ہیں، اس کو بھی نیکی لکھ لیا گیا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر اس نے پختہ ارادہ کیا برائی کا، فَعَمِلَهَا، اور عمل بھی کیا، کتب اللہ سیئۃ واحدہ، اللہ 1 ہی لکھتا ہے۔ اگر نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی تو 1 نیکی لکھی گئی، اور اگر وہ نیکی کر لی تو 10 سے لے کر 700 تک اللہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا لیکن کی نہیں تو اللہ اس کے بدلے میں 1 نیکی لکھتا ہے کہ اس نے گناہ چھوڑا ہے، گناہ چھوڑنے کا بھی ثواب، اور اگر اس نے گناہ کر لیا ہے ارادے کے بعد تو 1 کیا ہے 1 ہی لکھا جائے گا، اور دوسری بات کہ اگر توبہ کی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 1 نیکی کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا، اس کی کرم نوازیوں کے در کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس امت کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر رکھا۔